پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پروگرام بحالی کی تمام رکاوٹیں دور، پاکستان اور آئی ایم ایف ڈیل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ جلد حتمی اعلان متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان پیرس میں مسلسل اور متواتر رابطوں اور ملاقاتوں سے بریک تھرو ہوا ہے، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں کامیاب، آئی ایم ایف اور پاکستان حتمی ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جاوید حسین اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، یہ کس طرح سے ممکن ہو پا رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان میں جو پیرس میں مسلسل اور متواتر رابطے ہوئے ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بریک تھرو ذرائع کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششیں جو ہیں اور آئی ایم ایف اور پاکستان حتمی ڈیل کے قریب پہنچ گئے ہیں اور جلد باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ایک اور بڑی مشکل حل ہونے جا رہی ہے اور دونوں جو رہنماؤں کی بات چیت کے نتیجے میں وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے درمیان گزشتہ 3 دن سے مذاکرات جاری تھے اور جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب بات چیت اور نئے ڈرافٹ کی تیاری کا عمل جاری رہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم گزشتہ 3 دن سے معاملات جو ہیں وہ طے کرنے میں مصروف تھے اور ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کوئی مزید مسئلہ یا تکنیکی دقت پیدا نہ ہوئی تو نواں جو جائزہ ہے وہ تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور ذرائع نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کے الاسب جو ہے وہ آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کی جو ٹیم ہے انہوں نے نئے ڈرافٹ کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب یہ جو ہے وہ معاملہ اس کا جو باضابطہ اعلان ہے وہ متوقع ہے۔ جی اچھا جاوید، یہ 30 جون تک ہے نا نویں جائزے کی مدت؟ اگر پورا ہونا ہوا، اگر یہ نہیں پورا ہو سکتا یا تو پھر 10ویں جائزے کے لیے کوششیں کریں گے اور یا تو پھر اسی کو 30 تک کمپلیٹ کرنا ہوگا؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے، اور اس حوالے سے وزارت خزانہ مسلسل، وزیر خزانہ بھی اس میں مسلسل ان کے ساتھ آئی ایم ایف کے جو ٹیم تھی اس کے ساتھ رابطے میں تھے، اور وزیر اعظم کی جو حالیہ ملاقات ہوئی ہے اس میں حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ بریک تھرو سامنے آ رہا ہے کہ نواں جو جائزہ ہے اس میں اب پیش رفت سامنے آ رہی ہے اور تکمیل کے مراحل میں ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی جانب سے کوئی تکنیکی نقطہ مزید نہیں اٹھایا جاتا تو یہ اب مرحلہ طے کر لیا جائے گا۔ تو پھر یہ جتنے دن باقی رہتے ہیں تقریباً 7 دن، انہی 7 دنوں میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا اور جو پھر فائنل ایگریمنٹ ہے اس کو بھی کرنا ہوگا؟ جی بالکل، یہ جو بقیہ دن ہیں انہی ایام میں جو ہے وہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ طے کیا جائے گا، لیکن بڑا جو مرحلہ ہے وہ اب طے کر لیا جائے گا اگر اس اسٹیج سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور اگلے مرحلے میں جو ہے وہ اتنی دقت درپیش نہیں ہوگی جو کہ ابھی ان تمام شرائط کو اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ اچھا جاوید، یہ بتائیے گا، چونکہ آپ ایک تو شہر اقتدار میں ہوتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ، آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ آپ کی اس خبر پر کافی حد تک ریسرچ بھی ہے، کیا معاملات تھے جس کی وجہ سے فائنل ہو نہیں پا رہا تھا؟ کیونکہ ہم نے جتنی بھی ان کی شرائط تھیں وہ تو پوری کر لی تھی، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں کس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب یہ پاسبل ہو پا رہا ہے؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تمام جو رکاوٹیں تھیں وہ تو ختم کر لی گئی ہیں اور جو پروگرام کی بحالی کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم کی گئی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان میں ٹھیک ہے جاوید، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاسبلٹی ہے 30 تک نواں جائزہ پورا نہ ہو، لیکن اب دوبارہ سے آج یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب نواں جائزہ جو مکمل ہونے کے امکانات بہت قوی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ہو جائے گا اور 7 دن جو باقی رہتے ہیں ان کے اندر ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف سے کوئی راہ فرار ہے نہیں، اس لیے کہ پاکستان جہاں پہ اس وقت 4 ارب ڈالر کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، اگلے سال اگر آپ پہلے 6 ماہ دیکھیں گے تو آپ کو کم از کم 4 سے 6 ارب ڈالر نئے چاہیے۔ نئے سے مطلب ہے کہ جو ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں، جو پیسے ہم نے ری پروفائل کرنے ہیں، وہ کرنے کے بعد نیٹ ہمیں 4 سے 6 ارب ڈالر چاہیے۔ آئی ایم ایف کرنے سے ہمیں کم از کم 1 ارب ڈالر آئی ایم ایف کا اور 3 ارب ڈالر فرینڈلی کنٹریز کے اور پھر کچھ ملٹی لیٹرلز کے پیسے آ جائیں گے۔ یہ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ اب اس پر بیس کر کے آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کا جائزہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میرے لیے یہ ڈیسیجن ہمیشہ سے پچھلے 12-14 ماہ سے بڑا کلیئر تھا کہ آئی ایم ایف کو آپ ان حالات میں اپنے ساتھ ایز این اینکر یوز کریں۔ اگر آپ اس کو اینکر یوز کریں گے تو آپ
इजीली ये वक्त गुजार लेंगे और अब आने वाला वक्त एक इलेक्टोरल साइकिल है, उसमें एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट इंटरिम टाइम पीरियड गुजार रही होगी, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली वो मैंडेट नहीं होगा कि वो कोई ऐसे कलीदी काम या फैसले कर सके। अब जो एंगेजमेंट पेरिस में हुई है पीएम की, उसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आईएमएफ की एक री एंगेजमेंट स्टाफ लेवल पर पाकिस्तान से हो रही है। ये याद रखिए कि आप आईएमएफ को एज एन अदारा समझेंगे तो ये काम कर सकेंगे। एट एन इंटरनेशनल लेवल आप जरूर एमडी से इंटरैक्ट करें और अपनी ख्वाहिश का इजहार करें कि आप ये करना चाहते हैं, पर आपको स्टाफ लेवल पर, यानी कि मैनेजमेंट पे आपने गुफ्तगू की पेरिस में, पर आपको स्टाफ लेवल पर जो वो चीज़ें कह रहे हैं, वो जिस तरह मुल्क की इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारी फिजिकल मालियाती सिचुएशन है, हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन है, जैसे कि वो उसको समझते हैं, वो उसके मुताबिक जो आपको कह रहे हैं वो कीजिए। उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। काका नजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे जावेद हुसैन, इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। जावेद, आपका भी बहुत शुक्रिया।